اسلام کی کشتی تو ساحل سے لگی لیکن خود ڈوب گئے خون میں 18 بنی ہاشم، اور حیدری تابوت لے کے دوش پہ با چشم نم، فرساد زہرا کو 18 بنی ہاشم کا ہم۔ شبیہ تابوت 18 بنی ہاشم کا پروگرام انشاءاللہ 24 سفر بروز سوموار بعد نماز مغربین برائے ممبارہ محلہ کمرہ مظفرپور میں منعقد ہوگی۔ آپ تمامی حضرات سے شرکت کی گزارش ہے، جس میں سوز خوانی ہوگی جناب ڈاکٹر سیف صاحب کی، پیش خوانی جناب عمار جلال پوری صاحب اور مولانا تہذیب مظفرپوری صاحب کی ہوگی۔ مجلس خطیب انقلاب خمینی بہار عالی جناب مولانا سید محمد کاظم شبیر صاحب، جمعہ الجماعت شیعہ جامع مسجد محلہ کمرہ مظفرپور۔ تابوت تعارف جناب مولانا طاہر حسین رضوی صاحب کی ہوگی۔ نوحہ خوانی جناب رضوان سلمہ اور حیدر سلمہ صاحب کی ہوگی۔ لہذا آپ تمامی حضرات سے پروگرام میں شرکت کی گزارش ہے۔ ثانیہ زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دیں اور ثواب دارائن حاصل کرے۔ آئے گا وہ کس کا جنازہ آئے گا؟ امیر المومنین نے جناب عقیل کو بلایا، بلانے کے بعد کہا بھیا عقیل میں یہ چاہتا ہوں کہ بھیا آپ عرب شناس ہیں، آپ قبیلہ شناس ہیں، بھیا کوئی عرب کے قبیلے کا تعاون آپ جو ہے تخصیص کریں تاکہ میں اس قبیلے میں شادی کروں، اس سے جو بہادر بچہ پیدا ہو میرے حسین کے کربلا میں کام آئے۔ جناب عقیل نے پوچھا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں میرا حسین جب عالم غربت میں مارا جائے تو میرے بچے کربلا میں حسین پہ اپنی جان قربان کریں، اس لیے کہ حسین فرزند رسول ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے بچے کربلا میں حسین پر اپنی جان قربان کرے۔ وہیں سے تمنا جناب عقیل کے دل میں جاگی۔ جناب عقیل نے بھی دعا کی پروردگارا مجھے بھی ایسے بیٹے عطا کر جو آقا حسین پہ کربلا میں قربان ہو۔ بڑھ کے استقبال کرو۔ ارے یہ جنازہ آ رہا ہے حضرت جعفر ابن عقیل کا، حضرت عبد الرحمن ابن عقیل کا، حضرت محمد ابن سعید ابن عقیل کا۔ یہ عقیل کے بھرے گھر کا جنازہ ہے، یہ ان کا جنازہ ہے جو ایک دو پہر میں اللہ اللہ تنہا حسین ایک ایک کے جنازے پر جاتے رہے، ایک ایک کا جنازہ لاتے رہے۔ جعفر ابن عقیل کا جنازہ، عبد الرحمن ابن عقیل کا جنازہ، محمد ابن سعید ابن عقیل کا جنازہ۔ بڑھ کے تابوت کو بوسا دے، آرام سے آہستہ آہستہ سے تابوت کو لے کر جائے۔ ارے یہ وہ کربلا کے شہداء ہے جو 3 دن کے بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں۔ جزاک اللہ۔ اب جو جنازہ آ رہا ہے ارباب غم، اب کس کا جنازہ آ رہا ہے؟ اب کس کے جنازے کی شبیہ آ رہی ہے؟ جس کی تمنا علی نے کی تھی۔ ارباب غم، جب جناب فاطمہ کلابیہ سے شادی ہوئی اور جب جناب فاطمہ کلابیہ آئی، چوکھٹ کو بوسا دیا، امام حسنین سے کہا شہزادو مجھے ماں نہ کہنا، میں آپ کی کنیز بن کر آئی ہوں، میں آپ کی کنیز بن کر آئی ہوں۔ اللہ اکبر، 4 بیٹے اللہ نے دیے۔ جناب فاطمہ کلابیہ کو مولا کائنات فاطمہ 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 کہہ کر جب بلاتے تھے تو مولا کو زہرا کی بہت یاد تڑپاتی تھی۔ فاطمہ کلابیہ نے کہا اے علی آپ مجھے میرے نام سے نہ بلایا کریں، ارے آپ کے دل کو اذیت ہوتی ہے، آپ کو زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں یاد آتی ہیں، آپ مجھے میری کنیت سے بلائے۔ تو امیر المومنین جناب فاطمہ کلابیہ کو ام البنین کہہ کے بلاتے تھے۔ ام البنین کے بیٹے وہ کون ہیں؟
حضرت جعفر ابن علی، حضرت عثمان جن کا نام عمران ابن علی، حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت ابوبکر ابن علی، یہ وہ جنازے آ رہے ہیں کہ جب لٹا ہوا قافلہ آیا، بشیر ہمارے آنے کی خبر دے دو۔ جیسے ہی بشیر نے آنے کی خبر دی، فاطمہ کلابیہ ساتھ سہارا کی آئی، مدینے والوں اب مجھے ام البنین نہ کہنا، میرے بیٹے کربلا میں مارے گئے۔ جزاک اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو، یہ جنازوں کو پرسا دیجئے۔ یہ کن کے جنازے ہیں؟ یہ فاطمہ کلابیہ ام البنین کے بیٹوں کے جنازے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے جنازے اٹھا لیے، کربلا میں بہت سی نسلیں حسین پر قربان ہو گئیں، ان میں سے ایک نسل ایسی ہے، اللہ اکبر، جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے سے جانے لگا نا تو ایک بہن آگے بڑھی، بھیا میں بھی جاؤں گی، میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی بھیا، میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ کہا بہن آپ کے سرتاج موجود ہے، آپ کے والی و وارث موجود ہے، جائے پہلے والی و وارث سے اجازت لے لے، اپنے شوہر سے اجازت لے لے۔ بی بی نے سر پہ چادر ڈالی، اپنے شوہر کے حجرے میں پہنچی، پائتی بیٹھ کے سٹک کے بطول شادی رونے لگی۔ عبداللہ نے آنکھیں کھولی، ارے فرزند بطول، اللہ اللہ، ارے بنت علی اس کیفیت میں شہزادی خیر تو ہے۔ عبداللہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہم نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، عبداللہ کچھ مانگوں گی تو آپ دیں گے؟ شہزادی حکم تو کرے۔ کہ عبداللہ میرا بھیا وطن چھوڑ کے جا رہا ہے، میں اپنے بھیا کے بغیر نہیں جی سکتی، مجھے بھیا کے ساتھ جانے کی اجازت دے دو۔ اجازت مل گئی، قافلہ جانے لگا۔ ایک مرتبہ کسی کی آواز آئی، ارے عبداللہ گھر سے باہر آئے ہیں۔ جناب زینب آواز دی، عبداللہ کیا روکنے آئے ہو؟ کہا نہیں بی بی، ارے یہ دو بچوں کو لے کر آیا ہوں، ایک کو اپنی طرف سے ایک کو ہماری طرف سے قربان کر دینا۔ جزاک اللہ۔ اب جو جنازہ آئے گا وہ اکیلا نہیں، وہ ایک ساتھ دو شبیہ جنازہ آئے گا، وہ زینب کے نامحالوں کا جنازہ، اونو محمد کا جنازہ۔ اے بچے ماموں پہ اپنی جان قربان کرنا ورنہ میں دودھ نہ بخشوں گی۔ اونو محمد مقتل میں پہنچے، رجس پڑھی، جنگ شروع ہوئی۔ ایک مرتبہ آواز دی، اماں میرا سلام۔ ایک طرف حسین دوڑے، ایک طرف سے عباس دوڑے، دونوں شہزادوں کے جنازے خیمے میں لے کر آئے۔ زینب نے ماتم نہیں کیا، پرسا نہیں لیا۔ 11 محرم کو یہ قافلہ جانے لگا، اس گھر سے لے جایا گیا جدھر شہداء کے جنازے پڑے تھے، مگر زینب نے اپنے نونہالوں پر ماتم نہیں کیا۔ وہ وقت بھی آیا جب زندان میں سر آئے، مگر زینب اپنے نونہالوں پر نوحہ نہیں کرتی، ماتم نہیں کرتی۔ زینب لوٹ کے کربلا آئی، سب پہ نوحہ و ماتم کیا، مگر یہ بھی نہ پوچھا میرے بچوں کی قبر کہاں بنائی۔ زینب مدینے آ گئی۔ عبداللہ نے سید سجاد سے کہا، اے بیٹا سجاد بہت دن ہو گئے، ارے پھوپھی سے کہہ دیجئے گھر آ جائے۔ زینب اپنے گھر پہنچی، ننھے ننھے بستر دیکھے، زینب کی ممتا جاگی، وہ آؤں گا، وہ محمد۔ جزاک اللہ۔ ابھی آپ نے اونو محمد کے جنازے کو اٹھایا، اب ارباب غم، اب امام کی خدمت میں کون آیا؟ دل تھام کے سننا ارباب غم، اب امام کی خدمت میں وہ آیا جو شب عاشور پوچھ رہا تھا، چچا
کیا میرا بھی نام محضر شہادت میں ہے؟ حسین نے جس جس کو رخصت کیا بہت روئے، مگر جب حسن کے لال قاسم کو رخصت کیا انداز بدل گیا، گریبان چاک کر دیا، آستین الٹ دیا، خاک کربلا سر پہ رکھی تاکہ کوئی یتیم دیکھ کے ارے طرف کھا کے چھوڑ دے۔ ابھی آپ نے مصائب میں قبلہ سے سنا تھا کہ جیسے ہی قاسم مقتل میں پہنچے، عمر صاحب کہتا ہے ارے یہ دن کے اجالے میں ارے یہ چاند کہاں سے نکل آیا؟ اب ذرا تصور کرے جو دشمن کی نظر میں چاند ہو، ارے وہ ماں کی نظر میں کیسا ہوگا؟ قاسم مقتل میں آئے، رجت پڑی، جنگ کی، ایک مرتبہ پاؤں رگاب سے چھوٹے، گھوڑے کی گردن میں باہیں، چاروں طرف سے حملہ، آواز حسین مقتل میں دوڑے، ایک ملعون نے کہا بھاگو، حسین نے حملہ کر دیا، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں قاسم، جزاک اللہ، بیچ میں قاسم۔ حسین کہتے قاسم گھبرانا نہیں، چچا تم تک ابھی پہنچنا ہے، گرد چھٹی، حسین پہنچے، قاسم آواز دو قریب، چچا بلاتا ہے، کوئی جواب نہیں آیا، قاسم چچا کا امتحان نہ لو، بیٹا قاسم آواز دو، چچا بلاتا ہے، کوئی جواب نہ آیا، حسین ایک بلندی پر آئے، قاسم امام وقت آواز دیتا ہے لبیک کہو، فضا میں لاش کے ٹکڑے بلند ہوئے، حسین دوڑے، ابا کے دامن میں کہیں سے پسلیاں، کہیں سے انگلیاں، کہیں سے پٹلیاں، کہیں سے بازو، کہیں سے سینہ، ایک گٹری بنائی، لے فرما تیرے دولہا کی میاں قاسم، جزاک اللہ، تیرے دولہا کی میت آ گئی، میرا قاسم نظر نہیں آتا، میرا قاسم نظر نہیں آتا، میرا قاسم نظر نہیں آتا۔ جیسے حسین نے گٹری کھولی، فروا بھاپی یہی تو قاسم ہے، مختلف نے مخلب کا عجیب جملہ ملا، کلیجہ منہ کو آ جائے گا اولاد والو، عجیب جملہ کا مختلف نے مخلب میں ملا۔ جیسے انہوں نے فروا نے ٹکڑوں کو دیکھا، کہا کہ حسین میرے قاسم کے جسم میں ایک ٹکڑا نظر نہیں آتا۔ اب جو حسین نے دیکھا قاسم کے ٹکڑے میں ایک ٹکڑا نہیں، اب حسین نے انگشت محمد کے درمیان دیکھا، مقتل میں دوڑتے ہوئے گھوڑا کے ٹاپ میں، اللہ اللہ، حسین مقتل دوڑے، جزاک اللہ، واہ قاسم، واہ قاسم، واہ قاسم۔ لو عزادار، اس کے پیچھے پیچھے ایک اور شبیہ جنازہ ہے، وہ کس کا جنازہ ہے؟ وہ ابو بکر ابن حسن کا جنازہ ہے۔ یہ وہ شہید ہے کربلا کے جن کا جنازہ کربلا میں نہ اٹھ سکا، فاطمہ کے جگر کے ٹکڑوں کا پرسہ دے لو، ابو بکر ابن حسن کا جنازہ۔ اب عزاداروں کون آئے؟ دل تھام کے سننا، اب حسین کی خدمت میں کون آیا؟ جو شبیہ رسول تھا، جو ہم شکل پیغمبر تھا۔ بچپنے میں حسین کے دروازے پہ کسی نے دق الباب کیا، حسین نے کہا بیٹا اکبر دیکھو کون آیا ہے۔ حسین نے دروازہ کھولا، سائل کھڑا تھا، اکبر کو دیکھا، سوال بھول گیا۔ اکبر کہتے بھائی سوال کر، سوال نہیں کرتا۔ اکبر کہتے بھائی سوال کر، سوال نہیں کرتا۔ کافی دیر ہو گئی، حسین آئے
کیا دیکھا؟ اکبر کے چہرے کو وہ غور سے دیکھ رہا ہے۔ حسین نے اکبر کو پشت پہ لیا، کہا بھائی سوال کر۔ کہا مولا میں جو سوال لایا تھا وہ سوال میں بھول گیا۔ مولا آپ امام زمانہ ہے، مولا آپ امام وقت ہے، مولا میری خواہش یہ ہے کہ آپ دعا کر دے۔ مولا آپ کا اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، مجھے بھی اسی طرح خوبصورت بیٹا دے دے۔ حسین نے اس کے بازو کو تھاما، ایک کنارے گوشے میں لے گئے، اس سے کہا بھائی میں دعا کر دوں گا، اللہ تجھے ایسا حسین بچہ دے دے گا۔ یہ بتا اگر اس بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو تجھے کتنی تکلیف ہوگی؟ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا مولا ایسا نہ کہے، ایسے خوبصورت ایسے حسین بچے کے پاؤں میں کیا؟ ارے مولا میرے آنکھ میں کانٹا چبھ جائے گوارا ہے، مگر ایسے بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھنا گوارا نہیں۔ حسین تڑپ گئے۔ ارے تجھے کیا معلوم کربلا کے مقتل میں جب اکبر گھوڑے سے گرے گا، بابا میرا سلام آخر حسین دوڑے، اکبر تیرا قریب پاپ آ گیا، لوگا کرو۔ اکبر کے جنازے کی صدی آ گئی، حسین دوڑے، اکبر تیرا ضعیف باپ آ گیا، اکبر تیرا غریب باپ آ گیا، بابا آ گئے، ہاں بیٹا آ گیا۔ اکبر نے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا، اکبر تیرا باپ زمانے کا امام ہے، بیٹا تیرا باپ سب کچھ جانتا ہے، بیٹا ہاتھ ہٹا لے۔ بابا سینے میں علی ٹوٹی ہے، بڑی اذیت ہو رہی ہے، میرے لال صبر کرنا، میں سینے سے سنا کھینچتا ہوں۔ حسین دو زانو ہوئے، میں نے مقبل میں جملہ پڑھا، اللہ اللہ، ایک زانو اکبر کے سینے پر رکھا، ایک زانو کربلا کی زمین پر، زمین کربلا ہلنے لگی، ملائکہ چلے گئے، انبیاء چلے گئے، اوصیاء چلے گئے، آواز دی اللہ، ارے سب جا رہے ہیں، اموات نہ جانا۔ زہرا کی آواز آئی، حسین تیری ماں تیرے ساتھ ہے، سناک ہے۔ حسین نے پرچھی کی علی پکڑی، اب جو کھینچا تو علی اکیلے نہیں، جوان کا کلیجہ نکلا، حسین طرف گئے۔ جزاک اللہ۔ یہ مقبل میں پہلا جنازہ جو حسین اٹھا نہ سکے، اللہ اکبر۔ 71 جنازے اٹھانے والا حسین اکبر کے سینے کو سینے سے لگایا، پاؤں زمین پہ خطے جا رہے، حسین کچھ دور لے کے چلے، رکھ دیا، آواز دیا بنی ہاشم کے بچوں، بوڑھے باپ سے کریل جوان کی میت نہیں اٹھتی۔ جزاک اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، ماتم داران مظلوم کربلا، آزاداران مظلوم کربلا۔ اب جو آپ کے سامنے شبی آنے والی ہے وہ تابوت کی شکل میں نہیں، پہلے علم کی شکل میں۔ مولا کربلا میں ایک علم ٹھنڈا ہوا، یہاں ہزاروں ہاتھ علم اٹھانے کے لیے تیار ہو۔ علمدار حسین بار بار مولا کی خدمت میں آئے، بار بار کہا آقا اجازت دے دیجئے، آقا اجازت دے دیجئے۔ حسین کہتے نہیں تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ حسین کہتے تم میرے لشکر کے علمدار ہو، بھیا میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ ایک وقت تو بھی آیا، عباس نے کہا آقا اب وہ لشکر کہاں ہے جس کی میں علمداری کروں؟ کہا عباس جانا چاہتے ہو؟
میں جنگ کی اجازت نہیں دیتا، عباس بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ اللہ اکبر عزادارو، تھوڑی دیر میں آپ تھک گئے، نہ مجھ میں پڑھنے کتاب ہے نہ آپ میں سننے کتاب ہے۔ ذرا تصور کرے کربلا کے میدان میں عباس در خیمہ پر آئے، شہزادی سکینہ کو آواز دیا، جیسے ہی سکینہ کے کانوں میں عباس کی خبر آئی، شہزادی دوڑی ہوئی آئی، کہا شہزادی اب اپنا مشق لے آئیے۔ اللہ اکبر، شہزادی آپ اپنا مشق لے آئیے۔ اب مجھے نہیں معلوم ہے بیگم سکینہ کس امید میں مشق لائی۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ صبح عاشور اصحاب حسین میں ایک صحابی ہے بریر حمدانی، صبح عاشور جناب بریر فرات پر پہنچے، حملہ کیا، مشق بھری، لے کر پانی خیمے تک آئے۔ بچے اتنے پیاسے تھے کہ بچے مشکیزہ پہ گرے، مشق کا دہانہ کھلا، سارا پانی بہ گیا۔ سکینہ کو اتنا اطمینان تھا جب میرے بابا کا بوڑھا صحابی بریر حمدانی پانی لا سکتا ہے تو میرا چچا، ارے جو 12 سال میں جنگ صفین میں مکمل علی تھا، 32 سالہ میرا چچا۔ اللہ اکبر، سکینہ مشق لے کر آئی، عباس نے کچھ نہ کہا، علم کو جھکا دیا۔ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں سے علم میں مشکیزہ باندھا نہیں۔ ارباب غم، سکینہ علم میں مشق نہیں باندھ رہی، اپنی امید عباس کے دامن میں باندھ رہی ہے۔ چچا پانی آ جائے گا نا۔ علم چلا، فرات پر ایک مرتبہ مشق کو بھرا، اب جو پلٹے ایک ملعون نے وار کیا، دایاں بازو قلم ہوا، علم کو بائیں بازو میں لیا، بایاں بازو قلم ہوا، علم گرا۔ لو عزادارو، ایک مرتبہ سنسناتا ہوا تیر عباس کی آنکھ پہ لگا، ایک تیر مشق پہ لگا، پانی بہ گیا۔ علم کو روک دو بھائی، ایک منٹ کے لیے، بس ایک لمحے کے لیے، علم کو روک دو بھائی، ایک لمحے کے لیے روک دو، بس ایک لمحے کے لیے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی مشق پہ تیر لگا، پانی کا بہنا تھا، عباس کی امیدیں ٹوٹی، گھٹنوں کے بل پہ عباس نے گھوڑے کے رخ کو موڑا، جیسے ہی گھوڑے کے رخ کو موڑا، اللہ اکبر، سنسناتے ہوئے تیروں میں، تلواروں میں عباس پہنچے۔ ایک تیر عباس کی آنکھ پہ لگا، گھٹنوں کے بل سے عباس چاہتے ہیں کہ تیر کو نکالے، ایک ملعون نے گرز کا وار کیا، عباس کا سر شگاف ہوا، دوڑا کے زمین پر گرے، آقا کو سلام کیا، کمر تھامی، علام ان کا سرا سہارے، یا اخی، اب اللہ تیرے مرنے نے میری کمر توڑ دی، بھیا تیرے مرنے نے کمر توڑ دی۔ یا عزادارو، ایک مرتبہ حسین عباس تک پہنچے، یا عزادارو، شبیہ تابوت آ گیا، عباس کے ارے کاندھا پہ تو یہ اس کا جنازہ جو فرات پر پڑا رہا، کوئی اٹھانے والا نہ تھا۔ حسین خیمے میں علم لے کر آئے، سکینہ سمجھی چچا آ گیا، خیمے کا پردہ ہٹا، ننھی سی جان بابا کے ہاتھوں میں علم، یا بتا وہی نامی، بابا میرا چچا سے کہہ دو پانی نہ مانگوں گی، عباس سکینہ کی بھارت، عباس زینب کی آس، عباس حسین کا سکون۔ ارباب غم، روایت کہتی ہے جب شام غریبہ آئی، خیمے جلنے لگے، چادریں چھننے لگی، شمر آگے بڑھا، نیزے کا وار کیا، علی کی بیٹی کے سر سے چادر اتاری، علی کی بیٹی نے نہ قاسم کو پکارا، نہ محمد کو پکارا، نہ علی اکبر کو پکارا، نہ حسین کو پکارا، فرات کا رخ کیا، آواز دیا میری چادر
शिमर ने नेज़े पर चादर को उठाया, फुरात के किनारे आया, अब्बास, अरे ज़ैनब की चादर लाया। जज़ाकल्लाह। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। बस अरबाब हम अब्बास का लम हुसैन ला चुके। हुसैन के लश्कर में कोई नहीं। एक टीले पर आए, आवाज दी, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना। क्या है कोई जो मेरी मदद करे? क्या है कोई जो मेरी नुसरत को आए? अब जो आएगा अरबाब हम वो ताबूत नहीं आएगा। अब जो आएगा अरबाब हम वो तबरुकात के तौर पे वो ताबूत नहीं, वो शबीह गहवारा है। एक माँ खाली झूला झुला रही है। हाय मेरा सुगन, मौला आपकी आगोशों को सलामत रखे, जिन आगोशों में हुसैनी जवान परवान चढ़ रहे। मौला आपको कोई गम न दे। जो आगोश वीरान है, असगर के झूले पर दुआ मांग लेना, मौला आपकी आगोश को आबाद कर दे। हुसैन ने आवाज पलट की, खैमे से रोने की आवाज आई। हुसैन दौड़े हुए खैमे में, ज़ैनब अभी हुसैन जिंदा है। कहा नहीं भैया, आप इस्तिगासे में असगर को, असगर बेचैन होके झूले में नहीं रहता, झूले से गिर गया। हुसैन कहता अच्छा लाओ असगर को मुझे दे दो, मैं पानी पिला के लाता हूँ। लो अरबाब हम, तपिश ऐसी है कि एक जर्रा गिर जाए तो वो भूल जाए। करबला का चप्पा चप्पा तपिश तप रहा है। करबला में धूप की शिद्दत ऐसी है, अल्लाह अकबर। हुसैन ने देखा कि धूप की तमाज़त ऐसी है, एक मर्तबा अबा का साया असगर पे कर दिया। कुमलाया हुआ बच्चा करबला जा चुके हैं, वो मेरे बात की तायीद करेंगे। जो करबला नहीं गए, 18 सदी है बनी हाशिम के सत्ते में, मौला ने एक बार जरूर करबला की ज़ियारत कराए। हुसैन अल-यसगर को कितनी दूर लेकर आए, अल्लाह अकबर। मकाम अल-यसगर खैमागाह से कितनी दूर है। जो करबला जा चुके हैं, जिन्होंने देखा है उन्होंने देखा है, बहुत दूर फासले पर खैमागाह है। हुसैन अल-यसगर रबाब की नजरों से बहुत दूर लेकर गए। सामने फुरात बह रहा, सामने फुरात बह रहा। हुसैन वहां पहुंचे, मकाम अल-यसगर आज भी मौजूद है, मकाम अल-यसगर आज भी मौजूद है। हुसैन पहुंचे, हुसैन ने एक जुमला कहा। लोग ये समझे हुसैन कुरान लाए हैं, सुलह करना चाहते हैं। हुसैन अब जंग नहीं चाहते, हुसैन सुलह चाहते हैं, कुरान लाए। हुसैन ने अबा के दामन को पलटा। अबा के दामन को पलटना था, करबला में इनकलाब बर्पा हो गया। हुसैन ने असगर को यूं हाथों पर उठाया, अश्किया को दिखा के कहा क्या तुम में कोई साहिब ईमान है जो इस बच्चे को एक बूंद पानी दे दे? अल्लाह अकबर। 57 साल तक हुसैन ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। कौसर का लाल, कौसर का लाल, 57 साल तक कभी से कुछ, शर्माया हुआ लहजा, झुकी हुई पलके, कोई जवाब नहीं मिला। हुसैन ने असगर को दोबारा दिखा के क्या किया, तुम में कोई साहिब औलाद नहीं है जो इस बच्चे को एक बूंद पानी दे दे? हाय रे फातिमा के लाल की मजलूमियत। हुसैन तरफ का जुमला कहते, ये घर की बात कोई मैदान में नहीं कहता। अल्लाह रे मजलूमियत फरजंदे बुतूल। हुसैन कहते अरे इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया।
جزاک اللہ مولا، یہ گھر کی بات میدان میں اللہ اللہ حسین کی مظلومیات اشکیا میں انقلاب برپا ہوا، منہ چھپا چھپا کے رونے لگے۔ سب نے کہا حسین صحیح کہتے ہیں، حسین کا قصور ہے مانا، لیکن اس بچے نے کیا قصور کیا ہے، اسے پانی دے دینا چاہیے۔ جب چمنگوئیاں ہونے لگی حسین نے اور انتظار کیا، جب نہیں کوئی جواب ملا حسین نے ایک مرتبہ سر کو لیا، کہا تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا؟ جلتی ہوئی ریت پر لٹایا، 2 قدم حسین پیچھے ہٹ گئے، آؤ تم خود ہی پانی پلا دو۔ اللہ اللہ مقتل میں یہ جملہ ملا، ارے زمین کربلا اتنی گرم تھی، اصغر کو زمین پر رکھا، پیٹھ پہ آبلے آئے، حسین کا دل مچلا، اصغر تو بھی تو حجت خدا کا فرزند ہے، ان پر حجت تمام کر دے۔ اصغر چاہتے ہیں حجت تمام کرے، مگر حسین نے دیکھا ارے منہ کھلتا ہے بند ہوتا ہے، منہ کھلتا ہے بند ہوتا ہے، انگشت امامت سے اب جو دیکھا اصغر کی زبان تالو میں چپک چکی تھی، حسین نے زبان کو چھڑایا، ہونٹوں پر زبان اینا حرملا یکا کلام الحسین، چلے کمان میں تیر کو جوڑا، اب جو تیر چلا ہائے نواب کی تو جزاک اللہ، اب جو تیر چلا سنیں صاحب اولاد کا مجمع ہے، مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، مولا آپ کی گودیوں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے علی اصغر کے صدقے میں۔ 3 بھالے کا تیر، اللہ اللہ یہ 3 بھالے کا تیر کیسا تیر تھا؟ امام زمانہ زارت نحیہ میں فرماتے ہیں 3 بھالے کا تیر جو تیر چلا تو اس کا ایک سرا من العظم الی العظم اصغر کے کانوں کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں بےبس ہوا، مولا دوسرا سرا من الحلقوم الی الید الحسین علی اصغر کے حلق کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں بےبس ہوا، مولا تیسرا سرا مولا نے کہا من الصدر العلی الی الید الحسین علی اصغر کے سینے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں۔ حسین نے تیر کو نکالا، خون کو چلو میں لیا، چہرے پہ ملا، نانا میں اسی حال میں آپ سے ملاقات کروں گا، آپ کی ہمت نے یہ کیسا تحفہ دیا، 1-2 پہر میں بڑا گھر بطول کا اجڑ گیا۔ جزاک اللہ۔ بس ارباب ہم اب چند لمحوں کی زحمت ہے، ختم ہو گئے تبرکات، بس 2 تبرکات بچے ہیں، زحمت ختم ہے، آپ اپنے اپنے گھروں پہ چوم کے چلے جائیں گے، لیکن بقی میں سونے والی ماں اپنی ٹوٹی پسلیوں کو لے کر واہ حسینہ واہ حسینہ لے زدہ حسین مقتل میں آ چکے، کافی دیر ہو گئی، سکینہ کہتی ہے میرے بابا کی کوئی خبر لا دے، میرے بابا کی کوئی خبر لا دے، میرے بابا کی کوئی خبر لا دے، کبھی اس خیمے میں کبھی اس خیمے میں کبھی اس خیمے میں کبھی اس خیمے میں میرے بابا کی کوئی خبر لا دے۔ اللہ اکبر، ایک 11 سال کا کمسن بچہ، ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں، چلتا ہے تو چل کے گر جاتا ہے، پیاس کی شدت ایسی ہے کہ آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا، ٹھوکریں کھا کھا کے گر رہا ہے۔ خیمے میں آیا، آنے کے بعد کہتا ہے اب پریشان نہ ہوں، میں جاتا ہوں اپنے چچا کی خبر لے کے آتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں جاتا ہوں اپنے چچا کی خبر لے کے آتا ہوں۔ خیمے کا پردہ اٹھا، گرتا پڑتا وہ بچہ مقتل کی طرف چلا،
اللہ اکبر. ایک مرتبہ حسین کی کیفیت دیکھی کہ شمر حسین پہ خنجر چلانا چاہتا ہے، اپنی قوتوں کو یکجا کیا. چچا 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 حسین نے آگوش پھیلائے، عبداللہ ابن حسن کا جنازہ. ارے مرتبہ شمر کی تلوار، ارے دونوں بازو قطع ہوئے، بچہ حسین سے لپٹا. ایک ملعون نے تیر چلایا، پیشانی پر تیر لگا، بچہ چچا کی گود میں. عبداللہ ابن حسن چچا کی گود میں دم توڑ دیا. لو ارباب جو صبح سے ایک ایک جنازے اٹھا رہا تھا، جو صبح سے پشت پہ جنازوں کا دل میں غموں کا، آپ نے بڑی آسانی سے قاسم کے تابوت کو بھی دیکھا، بڑی آسانی سے اکبر کے تابوت کو بھی دیکھا، بڑی آسانی سے اون و محمد کے نونہالوں کو بھی دیکھا، بڑی آسانی سے عباس کے علم و تابوت کی بھی زیارت کر لی، بڑی آسانی سے اصغر کے جھولے کا بھی پرسہ دے دیا. لیکن اب لفظ کچھ نہیں کہیں گے، تابوت کا انداز بتا دے گا. اللہ اللہ کتنا تنہا ہو گیا حسین. اور نظر الشمال والیمین، داہنی جانب کبھی بائیں جانب. عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا. ہائے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. اب کون جسے بچانے کے لیے لیلا نے اکبر دے دیا. اکبر رہے نہ رہے مگر یہ رہ جائے، جسے بچانے کے لیے